اوورسیز کشمیری وسیم ثانی نے اپنے ملک سے محبت کی مثال قائم کر دی. اپنی پوری فیملی سمیت برطانیہ چھوڑ کر پاکستان آ گئے اور برطانیہ چھوڑ کر اپنے ملک میں بزنس شروع کر دیا. آئیے جانتے ہیں اپنے نمائندے سے کہ وہ اب کس حال میں ہیں اور پاکستان میں کون سا بزنس کر رہے ہیں. بڑی مہربانی. پہلے تو میں جناب آپ کا اور آپ کے جو چینل ہے گریٹ نیوز اس کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ کو ریچ کیا اور مجھ سے آگے میرے خیالات کا بیان کرنے کا مجھے موقع دیا. جناب میرا تعارف یہ ہے کہ وسیم لطیف ثانی میرا نام ہے اور میں ڈڈیال بورن ہوا ہوں اور میرے والد صاحب کا نام ہے لطیف ثانی ایڈوکیٹ. انہوں نے اپنی ساری زندگی سیاست اور لوگوں کی خدمت میں گزاری ہے یہاں پر. تو باقی میں یہیں سے گریجویشن کی ہے میں نے کشمیر سے اور اس کے بعد میں یو کے چلا گیا ہوں. اپنی زندگی کا کافی حصہ میں نے یو کے میں گزارا ہے اور الحمدللہ میری فیملی ہے. اور پھر ہم نے وہاں کی زندگی بھی دیکھی اور یہاں کی زندگی بھی دیکھی تو آف کورس ہمیں یہاں کی زیادہ پسند آئی. حالانکہ یو کے نے ہمیں بہت کچھ دیا جس طرح یہ ہمارا ملک ہے پاکستان اور کشمیر اسی طرح ہم یو کے والے بھی ہماری فیملی بھی ابھی وہاں موجود ہے. ہماری کافی نسلیں وہاں موجود ہیں. ہم ان کا بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں اس ملک سے اسی طرح پیار کرتے ہیں جس طرح ہم پاکستان سے کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی زندگی ہمیں وہاں کی زندگی سے بہتر محسوس ہوئی اس لیے ہم وہاں سے ادھر آ کے میں اپنی فیملی کو ساتھ لے آیا. پاکستان کی لائف میں اور یو کے کی لائف میں آپ کو کیا ڈیفرنٹ نظر آیا؟ جی پاکستان کی لائف یہاں پر ہمارا ایک اپنا کلچر ہے, ویلیوز ہیں جن میں بھی بڑا ہوا ہوں. میرے اور بھی جو عزیز و اقارب ہیں اسی کلچر سے تعلق رکھتے ہیں اور اوورسیز بھی ہمارے اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہاں پر بھی کچھ بہت ساری اچھائیاں ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے اپنے لوگ دھرتی ماں کو چھوڑ کر وہاں پر گئے ہیں مزدوری کے لیے اور وہاں پر انہوں نے محنتیں کی ہیں اور بڑی کاوشیں کی ہیں. بڑا نام وہاں پر بھی ہمارے لوگوں نے کمایا ہے. مالی لحاظ سے بھی جہاں انہوں نے ترقی حاصل کی وہاں انہوں نے ڈیفرنٹ سروسز میں بھی بڑا اپنا نام روشن کیا. ہمارے لارڈ نذیر صاحب ہیں, اس طرح بہت سارے اپنے کونسلر ہیں, اس وقت ہمارے علاقے کے ایم پیز ہیں. بہرحال لوگ وہاں بھی ترقی کر رہے ہیں لیکن ہمارے آنے کا مطلب یہاں یہ تھا کہ ہم یہاں آتے جاتے تھے میں اپنی فیملی کے ساتھ. انہوں نے بھی اور میں نے بھی یہاں کا جو ہمارا ایک مخصوص کلچر ہے جہاں پر ویلیوز ہیں ان کو دیکھ کر ہم نے یہ سوچا ہم ادھر آئیں. پھر جب ہم ادھر آئے ہیں تو ظاہر ہے آف کورس ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے. تو پھر میں نے اپنا بزنس بھی سٹارٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اوورسیز کے کافی جو مسائل ہیں نا ان کو بھی واچ کیا ہے جس میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو زمینوں کے ریلیٹڈ ہیں. ان میں ان کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. یہاں وہ اپنی فیملیز کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور پھر بعد میں جب واپس آتے ہیں وہی ان کی جو جائیدادیں ہوتی ہیں وہاں پر لوگ قابض بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور بھی بہت اس طرح کے مسائل ہیں جو ہمارے جو ادارے ہیں ان میں کافی کمزوریاں تک کہ بہت اچھے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں اداروں کے اندر لیکن کالی بیڑیں ہر جگہ موجود ہیں اور اس سسٹم میں کافی خرابیاں ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی کمپنی بھی لانچ کی ہے ہوم سیونز کے نام سے. اور میرے ایک دوست اور ہیں مرزا انصر علی صاحب, ان کا بزنس ہے اپنا ٹکٹنگ وغیرہ کا. تو ان کے ساتھ مل کر میں نے اپنی کمپنی یہاں بنائی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں. اور سائن صاحب ہمیں یہ بتائیں جو آپ نے کمپنی پاکستان میں لانچ کی ہے تو آپ کسٹمرز کو اوورسیز پاکستانیز کو اس میں سے کون کون سی سہولیات مہیا کر رہے ہیں؟ جی ہماری جو کمپنی ہے ہوم سیونز کے نام سے ہے. اس میں جو بیسیکلی جو مین اس کا رول ہے یہ مینجمنٹ ہے پراپرٹیز کے حوالے سے. اور اس میں ہم نے سروسز رکھی ہیں, اس میں ٹریولنگ ہے, اس میں ٹکٹنگ ہے, اس میں لینڈ کے متعلق جو جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ہم ڈیل کریں گے. لیگل سروسز ہیں یعنی کہ آلموسٹ جو اوورسیز لوگوں کے موسٹلی مسائل ہیں نا ان کو ہم نے لے کر چلنا ہے. جس میں ہم ان لوگوں کا بھی اس حوالے سے شکریہ ادا کرنے میں کسی نہ کسی حوالے سے رول اپنا ادا کرنا چاہتے ہیں جن کی وجہ سے آج میں جو کچھ بھی ہوں. یقیناً میں یو کے گیا, یو کے میں محنت کی, میں نے کام کیا اور کام کرنے کے بعد میں یہاں پر آیا. اگر میرے پاس کیپٹل تھا تو میں نے آج اسلام آباد میں آفس کھولا ہوا ہے اور ڈڈیال تحصیل کے اندر بھی انشاءاللہ سون کچھ دنوں تک ہم اوپن کر لیں گے اس کو.
اور مزید ہم میرپور تک جائیں گے، ڈفرینٹ جو کشمیر کے علاقے ہیں وہاں بھی اپنی برانچیں کھولیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی اوورسیز ہیں ان کو اکوموڈیٹ کریں جتنا بھی ہو سکے ہم سے، ہر وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں جن میں لوگ ان کے ساتھ زیاستی کرتے ہیں، تاکہ ہمارا جو وہاں سے فارن ریمیڈی آتی ہے، جو لوگ اپنی محنت کر کے، محنت مزدوری کر کے، بزنس کر کے، سروسز میں اپنی جو سروسز دے کر کماتے ہیں، اور اس کا کافی حد تک جو ہے نا در مبادلہ جو ہوتا ہے وہ یہاں کشمیر یا پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے مدد ہوتی ہے۔ گورنمنٹ ہر لحاظ سے اکوموڈیٹ بھی کرتی ہوگی، لیکن اداروں کے اندر بہت سے مسائل ہیں، جب تک اس کو کوئی پرسیو کرنے والا نہ ہو تو ان کو ان کا رائٹ نہیں ملتا۔ اس حوالے سے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم اپنا جذبات، اپنے احساسات اور اپنی جو سروسز ہیں ان کو پرووائڈ کریں گے، اور یہاں بھی ہم آئیں اور یہاں بھی جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، ایشو ہیں، علاقائی ہیں، قومی ہیں یا جیسے بھی ہیں، ان میں اپنے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے، اور یہاں سے جو میں نے تعلیم حاصل کیا اس کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہاں کے لوگوں کا بھی ساتھ دوں، اور جو میں وہاں محنت کرتا رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے وہ کس کرب سے لوگ گزرتے ہیں، کس طرح پیسے اکٹھے کر کے یہاں بھیجتے ہیں اور یہاں پر ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو اس کی بھی آواز بن کر سامنے آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے کچھ دوست ہیں جن میں بعد میں ذکر ان کا نام بھی کروں گا، ان سب دوستوں کا نا اس میں کافی حصہ ہے، اور وہ اس سارے مشن کو میرے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور کوشش بھی کروں گا کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم اوورسی پاکستانی اور اپنی کمیونٹی جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، چاہے میں پاکستان کے اندر اسلام آباد رہ رہا ہوں، چاہے میں ڈوڈیال میں ہمارا رشتہ ہے، میرے بون میں وہاں کا ہوں، وہاں کے مسائل کو ساتھ لے کر چلوں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ آپ نے یو کے کو حیدرآباد کر کے آپ پاکستان پہنچے، آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ لوگ اچھائی کی طرف جب جاتے ہیں تو ان کے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے کام میں ایک مثال ہے کہ ٹانگ اڑاتے ہیں۔ آپ کو اس کام میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی، یہ بالکل یقیناً ایسی بات ہے، جب بندہ کہیں حق کی آواز اٹھائے یا کوئی نیک نیت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرے، اس میں تو ظاہر ہے شیطان بھی خوش نہیں ہوتا، اور جو معاشرے کے برے لوگ ہیں وہ بھی کوشش یہی کرتے ہیں کہ یار یہ اس کو یہ اچھائی کو دبایا جائے۔ میں جب آیا ہوں آتے ہی کچھ مسائل واقعی یقیناً ہوئے ہیں۔ پہلے تو آتے ہی مجھے یہ ایک اسکول ہے اپنا شیخ زائد کے نام سے، وہاں میں نے بچے اپنے داخل کروائے، اور میں نے سوچا چلو وہاں بھی میرے بچے نا پرائیویٹ اسکول جاتے تھے، رچمنڈ ہاؤس نام ہے لیڈز میں۔ تو میں نے شروع سے ہی نا، میں اور میری مسز، شی از ون آف مائی بگ سپورٹر، اور اس کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس کا بھی ذکر نہ کروں تو زیادتی ہے۔ تو میں اور وہ شروع سے ہی ہمارا نا بچوں کے اوپر کافی توجہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو نا اچھی تربیت دیں، اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کریں۔ وہاں سے ہم جب موو ہوئے تو یہاں پھر ہم نے تلاش کی کوئی اچھا سا اسکول، آن لائن ہم چیک کرتے رہے، پھر ہم نے ایک شیخ زائد اسکول ہے H8 میں، کافی اچھا اسکول ہے، تو اس میں بچے داخل کروائے، تو تقریباً جب بچے میرے 2 مہینے گئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں کوئی تعلیم بھی اس طریقے سے نہیں، تو کلچر وائز بھی کوئی ہمیں اچھا نہیں لگا، تو پھر ہم نے وہاں سے بچے اٹھائے، تو اٹھاتے انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ شروع کر دی، اور یہاں پر نا انہوں نے ہمیں جو ہوتی ہے وہ ایک فیس انہوں نے ہم سے ایڈوانس لی تھی کہ آپ ہمیں $6000 دیں، اور اس میں بھی مجھے مالی کافی نقصان ہوا۔ میں نے بڑی کوشش کی، عمران خان پورٹل کے اوپر بھی گیا جس میں مجھے بڑا رسپانس بھی ملا، اور کچھ ایسی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے خیر ہمیں جو لوٹنا تھا وہ انہوں نے لوٹ لیا۔ تو بہرحال ہم نے رکے نہیں، ہم گھبرائے بھی نہیں، ہم چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بچے کہیں ایک اور ڈفرینٹ اسکول ہے، اس کا نام فروبیلز ہے، بہت اچھا اسکول ہے اور بڑی اچھی تربیت میرے بچوں کی کر رہے ہیں، اور باقی مشکلات بھی انسان کو آتی ہیں، یہاں کا سسٹم ڈفرینٹ ہے، یہاں کا نظام ڈفرینٹ ہے، یہاں کے لوگوں کی سوچ ڈفرینٹ ہے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ قانون کو اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کرتے جس طرح فارن کنٹری میں کیا جاتا ہے، انصاف اس تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود میرے دوست کافی ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں یار تم پھر بھی یہاں پر خوش ہو اور یہاں رہ رہے ہو۔ بس ہم اسی پرندے کی مانند ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک پرندہ قید میں چلا گیا،
اور اس نے اس کو ہر دنیا کی نعمت دی، لیکن وہ کہے وہ میرے ملک تمہاری کیا بات ہے. تو اس نے ایک دن اس کو تنگ آ کے کھول دیا. اس نے کہا جاؤ یار اس کو دیکھتے ہیں اس کا دیش کیسا ہے. وہ اڑا. بادشاہ کے جو نمائندے تھے وہ پیچھے چل پڑے. جاتے جاتے وہ انہوں نے دیکھا ایک پتلی سی ٹہنی کے اوپر بیٹھا ہو، اور بیٹھنے کے بعد تیز ہوا کا تھپیڑا آیا اور اس کو اس تھپیڑے نے نیچے گرایا اڑ کر. پھر بولا بیٹھا کیا بات ہے میرے دیش کی. بہرحال ہمیں اس دیش سے پیار ہے. اپنی اولاد کو بھی میں اس دیش کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں خود ہونے کے لیے، میں اپنی نسلوں کو تباہ یعنی کہ قربان کرنے کے لیے یہاں پر تیار ہوں. اور یہ قربانی کسی نے تو دینی ہے سر. تو باقی واقعی یہاں میں کمپنی رجسٹر کرانے لگا، اس میں بھی کچھ مشکلات آئی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود نا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے. شکر الحمدللہ ہمارا بزنس بھی چل رہا ہے. ہم دوستوں کے ساتھ مل کر کام بھی کر رہے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں، اور جو یہاں پر مشکلات میں لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم جتنا بھی تعاون کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ بچوں کے والے سے بات کی جائے تو یو کے کی لائف میں اور پاکستان کی لائف میں بچوں کی تربیت کے والے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ادھر کی لائف بچوں کے لیے بیسٹ ہے یا پاکستان کی؟ اوورآل جو یورپ کا کلچر ہے نا اس میں اور ہمارے کلچر وائز جو ہے نا وہ بہت ہی ڈفرینس ہے. وہاں ڈیڈ کو بھی یو کہتے ہیں اور مام کو بھی یو کہتے ہیں، بڑے بھائی کو بھی یو کہتے ہیں. یہاں پر ہم ابا جی کہتے ہیں، امی جی کہتے ہیں، بڑے بھائی کو بڑا بھائی جان کہتے ہیں، نام سے نہیں بلاتے. یہ چھوٹی چھوٹی ویلیوز ہیں جو وہاں پر نہیں یہاں پر ملتی ہیں. لیکن اگر آپ بات کریں وہاں پر انصاف کی تو یقیناً اس ملک میں انصاف بھی اچھا ہے. صحت کے جو ادارے ہیں وہ بھی فنکشنل اچھا کرتے ہیں، بچوں کو رائٹس بھی ان کے جو ہیں وہ بھی مل رہے ہیں، سب کچھ. لیکن ہماری سوچ کو شاید لوگ اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں، ہماری سوچ یہ آخر کسی نے تو قدم اٹھانا ہے نا، کسی نے تو کام کرنا ہے نا. تو میں یہ کہوں کہ میں اپنی فرض کریں ماں باپ سے پیار کرتا ہوں، اور ان کو جب میری ضرورت ہو تو میں دور سے بیٹھ کر ان کو یہ کہوں آئی لو یو سو مچ، میں آپ کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، یہ مال دولت بھی لے لو. جب تک میں اپیئر نہیں ہوں گا اس محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی اور اپنے آپ کو یہاں پر پیش کیا ہے کہ ہم وہاں محنت کرتے ہیں، ہم دن رات محنت کرتے ہیں، 3 کام کرتے ہیں، 4 کام کرتے ہیں، پھر ہم جا کے کامیاب ہوتے ہیں. یہاں پر اگر محنت کریں گے کیوں نہیں کامیاب ہوں گے؟ یہ بڑی سرخیز زمین ہے اور اللہ نے اس کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو محنت کر کے ان خوبیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا. تو انشاءاللہ یہ دن دور نہیں کہ ہم اس ترقی کے منزل تک پہنچیں گے کہ جس کا لوگ خواب کرتے ہیں. تو بہرحال یورپ اچھی جگہ ہے. اگر یورپ اچھی نہ ہوتی تو میں کیوں جاتا؟ اگر میں گیا تو سکسیس ہو کر وہاں سے آیا ہوں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یورپ اچھی نہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمارا یہ پاک ملک جو پاکستان ہے، آزاد کشمیر ہے، اس جیسی بھی دنیا کے اندر نہ کوئی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی ہوگی. جی سن صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب ہیں جو وہ سیاست میں کافی انٹرسٹڈ تھے، تو آپ کا سیاست کے حوالے سے آپ سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سیاست کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے پاکستان میں؟ جہاں تک میرے والد صاحب کا سوال ہے، سیاستدان بالکل اس وکیل کی طرح، ایڈوکیٹ کی طرح ہوتا ہے جو کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. سیاست ایک جد و جہد کا نام ہے، کوشش کا نام ہے، معاشرے کے اندر اچھائی پھیلانے کا نام ہے، اس کی جد و جہد کے لیے کام کرنے کا نام ہے، جو میرے والد صاحب ابھی تک کر رہے ہیں. اور کافی ہمارے علاقے کے ایشوز ہیں، چاہے وہ ابھی تک کسی حکومتی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن الحمدللہ دان گلی پل، پلاک پل، جو آپ نے سفر کیا ہوگا اگر ٹوڈیال کا تو آپ کو پتہ ہوگا ایک طرف دان گلی پل ہے اور ایک طرف پلاک کا پل ہے. جب پلاک کا پل نہیں تھا اس وقت بھی میرے والد صاحب نے بڑی جد و جہد کی، کوشش کی، ماریں کھائیں، جیلیں کاٹی، اور علاقۂ ڈوڈیال کے عوام کو یہ پل بنوا کر دیا. اس کے بعد پھر یہ ریسنٹلی جو ہمارا دان گلی کا پل بنا ہے، اس میں بھی میرے والد صاحب کی بڑی کاوش ہے، بڑی کوشش ہے. مجھے تو اس لیے پتہ ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن شاید ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں. جو سچا سیاستدان ہوتا ہے، جس نے عوام کی خدمت کرنی ہوتی ہے، ہی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ اس کو کسی گورنمنٹ میں یا پاور پالیٹکس کرنی ہے یا نہیں. اس کی ایک مشن ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا،
اور عوام کی خدمت کرنا، جو میرے والد صاحب کر رہے ہیں. ان سے ایکسپائر ہو کر یقیناً میں سیاست میں آؤں گا، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں اقتدار میں بھی آؤں گا، کیونکہ میرے ساتھ اچھے لوگ ہیں. جی میرے والد صاحب آج بھی الحمدللہ اسی طرح ایک جذبے اور جد و جہد سے کام کر رہے ہیں جس طرح ایک جوان آدمی ہوتا ہے. اور آلموسٹ جتنے بھی آزاد کشمیر کے سارے بڑے سیاستدان، بڑے نام ہیں جو اس وقت اقتدار میں بھی ہیں اور جو اقتدار میں نہیں ہیں، وہ ذاتی طور پر والد صاحب کو جانتے ہیں اور ان کی کاوشوں کا بھی ان کو پتہ ہے. تو والد صاحب میرے آئیڈیل ہیں، ہی از مائی ہیرو. تو انشاءاللہ میں پوری اپنی کوشش کروں کہ اپنے والد صاحب جیسا ہی سیاستدان بنوں کہ عوام کی خدمت کروں. سائن صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ سیاست میں آ جائیں تو آپ اپنے حلقے اور پاکستان کی عوام ہے جو کشمیر کی عوام ہے اس کے لیے کچھ بہتری لائیں گے یا کیا ہے؟ یقیناً سیاست ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر اس کی سیاست کی روح سے دیکھا جائے تو سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے کہ اچھائی کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. تو وہ تو میں کر رہا ہوں اور ضرور کروں گا. اور اگر میں سیاست میں آؤں، ایسے جو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک گورنمنٹ اور عوام کے درمیان ایک برج کا رول کردار ادا کرتے ہیں کہ جو مسائل ہیں یا جو ہماری کمیونٹی کے مسئلے ہیں ان کے لیے کوئی ایسے قانون بنائے جائیں، کوئی ایسی قرارداد پیش کی جائیں جس سے علاقہ عوام اور اپنی کمیونٹی کو فائدہ ہو. تو یہ یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل کے اندر گزر کر ہی انسان کوئی بڑے فیصلے کر سکتا ہے. تو ضرور اگر مجھے موقع ملا تو میں ایسے ضرور میرے ذہن میں بھی ہیں اور میں نے پلان بھی کیے ہوئے ہیں جو اپنی فارن جو ہماری کمیونٹی ہے ان کو بھی فائدہ ہو اور ہمارے پاکستان کو بھی فائدہ ہو، کشمیر کے لوگوں کا بھی اس کو فائدہ ہو. اور اگر میں اقتدار میں گیا، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا تو میں صرف اپنے ڈوڈیال کی آواز نہیں بنوں گا بلکہ اپنی پوری کشمیری کمیونٹی اور پاکستان اور جو کشمیری پاکستانی اس وقت بیرون ملک کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہیں ان کی آواز بنوں گا اور ایک برج جیسا بنوں گا جس سے وہاں کے لوگ بھی یہاں پر انویسٹ کریں اور یہاں پر آ کر یہ فیل کریں کہ ہم اپنے ملک میں آئیں اور وہاں جا کے اس طرح کام کریں کہ جس طرح وہ اپنے ملک میں کام کرتے ہیں. سائنس صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پاکستان اور کشمیر کی ینگ جنریشن یوتھ ہے ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یوتھ کو یہی ہے کہ جد و جہد، کوشش، علم یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بڑا بناتی ہیں، بڑے کام کرواتی ہیں. جب تک آپ کے پاس ویژن نہیں ہوگا نا، ویژن ضروری کتابوں سے نہیں ملتا، ویژن بندے کو دنیا دیکھنے سے بھی ملتا ہے، لیکن کتابوں میں بہت کچھ ایسا ہے جو انسان اگر پڑھتا ہے تو اس کو سیدھی راستہ نظر آتا ہے. تو اگر پڑھی لکھی کمیونٹی، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو فیصلے بھی اچھے ہوں گے. محنت کرنی چاہیے، اپنے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اپنی آنے والی نسلوں کے متعلق سوچنا چاہیے. دیکھیں میں یہاں سے گیا تھا تو میں اسی کلچر سے گیا تھا کہ اپنا موسٹلی ٹائم یہاں لوگ ضائع کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے. وہاں جا کے ہم تین کام کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا. تو اس میں گورنمنٹ کا بھی تھوڑا بہت قصور ہے، وہ یہ کہ ایسے فیصلے کیے جائیں کہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو بھی اس طرف گامزن کیا جائے کہ وہ شعور کی طرف جائے اور کمیونٹی کے اندر ایسی شعورنس پیدا کی جائے کہ وہ اپنے کام کریں، انڈسٹری لگائیں، محنت کریں، جس سے خود بھی روزگار حاصل کریں گے اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو ینگ جنریشن سے یہی ہے کہ جد و جہد کریں، کوشش کریں، علم حاصل کریں اور سنسیئر ہوں اپنے ساتھ اور اپنی کمیونٹی اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ. پھر یہاں کے نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جہاں بھی دنیا کے کونے میں جائیں گے ان کو محنت سب سے پہلا شرط ہے. تو جہاں بھی رہ کے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی دے گا اور وہ باقی دوسرے لوگوں کی طرح بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں. جی سائن صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اکثر دیکھنے میں نظر میں آتا ہے کہ کافی نوجوان ہیں جو باہر جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں. پاکستان میں اکثر ایسا دیکھا گیا کہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے، ادھر سیٹل ہونا ہے. تو اس عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ اور جو برطانیہ میں حال مقیم ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ پاکستان میں بزنس کریں یا آپ ادھر ہی اپنا سیٹ اپ چاہیں؟
جی، جہاں تک تو یہ کوشچن ہے آپ کا کہ یہاں کے نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں، پہلی شرط تو محنت ہے، کوشش ہے، وہ تو جہاں بھی دنیا کے کونے میں ہوں گے وہ کریں گے، کامیاب ہو گئے۔ لیکن ان کے باہر جانے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ جس میں ہم ان کو کوئی فیسلٹیٹ کر سکیں، اور وہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ یقیناً ان کو موقع بھی ملتے ہیں، وہاں پر پالیسیاں بھی ایسی انہوں نے بنائی ہیں، آپ کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے، اور ہمارے لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور وہاں پر وہ محنت کر رہے ہیں، اور یقیناً ان کو محنت کرنی بھی چاہیے، اور وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور جو یہاں پر آنے سے وہ تھوڑا سا ہے، ان کو ایک ایجیٹیٹ ہوتے ہیں، وہ اس میں ہمارے نظام کی خرابی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ تو ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ نے ہی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سویلائز قوموں کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، یا جو آپ کی وہ سچائی ہے، یا اچھائی ہے، یا محنت ہے، اس کو اپنے ساتھ اپنے ملک میں لائیں، اور یہاں پر تربیت لوگوں کو دیں، جس طرح میں آیا ہوں، میں اپنی فیملی کو لے کر آیا ہوں، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اگزامپل قائم کرنی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم نے محنت کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یقیناً ان ملکوں میں جہاں پر ہمارے لوگ خواہش کرتے ہیں جانے کی، وہاں پر انصاف ہے، وہاں پر جو ادارے ہیں وہ فنکشنل ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں آئیں گے، وہاں سے ایکسپیرینس حاصل کر کے، جو نوجوان وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں وہ آئیں گے، تو اپنے ملک میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو یعنی کہ استعمال کریں گے اپنے ملک کے لیے، تو یقیناً حالات بہتر ہوں گے، یہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، پھر وہ یہیں پر ان کے روزگار ہو جائیں گے، اور وہ محنت کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پھلے گا پھولے گا۔ وہاں کے لوگوں کے لیے یہی ہے کہ کوشش کریں، محنت کر رہے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے ہیں، تو اپنے اس ایکسپیرینس اور اس اپنے مال کو یہاں پر استعمال کریں۔ اگر آپ ہم سے بھی تعاون کریں، ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کریں، اور ہمارے ذہن میں یا ہمارے جو ٹیم کے اندر لوگ ہیں، ہم سب مل کر اپنی اس کمیونٹی کی مدد کر سکتے ہیں، اور وہاں کی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر ایک ایسا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں کہ جب وہ یہاں پر آئیں تو ان کو یہ ایک اسٹرینج جگہ نہ لگے، ان کو اپنا ایک ملک لگے، یہاں پر بھی انصاف کا بول بالا ہو، یہاں پر بھی لوگ خوشحال ہوں اور محنت کریں، تو انشاءاللہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی وسیم ثانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی ان سے گفتگو کی، انہوں نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے پاکستان سے یو کے گئے، ادھر انہوں نے اپنا بزنس کیا، اس کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ پاکستان میں واپس آئے، ادھر وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، نوجوان نسل کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے۔ جی